دوستو خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو اپنے چینل پر اور امید یہی ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو ہندی سینما کے عظیم شخصیات کو خراج تحسین پیش کرنے کے سلسلے کی آج کی ویڈیو میں ایک ایسے لیجنڈری عظیم شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جن کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ جی ہاں، آج بات کریں گے رائٹر، ڈائریکٹر، شاعر، مکالمہ نگار اور بہت ساری خصوصیات کے حامل بالی ووڈ کے ہر دل عزیز گلزار صاحب۔ کتنی لمبی خاموشی سے گزرا ہوں، ان سے کتنا کچھ کہنے کی کوشش کی۔ بہت ہی پیارے اور خوبصورت شعر لکھنے والے اس عظیم شخصیت کے بارے میں آج اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے گلزار صاحب بالی ووڈ کی ہندی انڈسٹری میں آئے اور آخر ایسا کون سا سانحہ گلزار صاحب کی زندگی میں آیا کہ انہوں نے موٹر میکینک کا کام بھی کیا۔ ساتھ ہی آپ کو گلزار صاحب کی نجی زندگی اور پروفیشنل زندگی کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کریں گے، تو ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیے اور بنا اسکپ کیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی خصوصی ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ دوستو بالی ووڈ کی فلموں میں اپنی منفرد نغمات، شاعری، ڈائیلاگز اور اپنی جاندار ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ اردو شاعری کو ایک نئی جہت دینے والے گلزار صاحب پاکستان کے ضلع جہلم کے کچھ چھوٹے سے قصبے دینا کے ایک سکھ خاندان میں 18 اگست 1936 کو پیدا ہوئے۔ گلزار کا اصل نام سمپورن سنگھ کالر ہے اور ان کو اسکول کے دنوں سے ہی شعر و شاعری اور موسیقی سے بے حد لگاؤ تھا، بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ کالج کے دنوں میں اپنی شوق کی خاطر مختلف گلوکاروں کے پروگرام سننے جاتے، اور کہا جاتا ہے کہ مشہور ستار نواز روی شنکر اور سرور نواز علی اکبر خان کے پروگراموں کے لیے اسپیشلی کالج کے کلاسز کو چھوڑ کر جایا کرتے تھے۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد گلزار کے خاندان والے پنجاب کے امرتسر میں آباد ہوئے، لیکن گلزار کا خواب تھا کہ وہ بمبئی جا کر اپنے خوابوں کو پورا کرے۔ گلزار صاحب نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بمبئی جانے کے بجائے دلی جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس وقت گلزار صاحب کے پاس نہ تو کوئی آمدن کا ذریعہ تھا اور نہ ہی اس کے پاس اپنے شعر و شاعری کا اتنا مواد تھا جس کے بل بوتے پر وہ بمبئی جا کر اپنی فلمی جدوجہد کا آغاز کرتے۔ دلی میں گلزار صاحب کے دوست تھے جو اس بات سے واقف تھے کہ گلزار صاحب کا مستقبل بمبئی میں فلمی گانے لکھنے سے جڑا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے گلزار صاحب کو ایک ایسی گاڑیوں کے ورکشاپ پر کام دلایا جہاں پر فلمی اداکاروں اور پروڈیوسرز کا آنا جانا تھا۔ گلزار صاحب نے دلی میں ایک ورکشاپ پر کار میکینک کا کام شروع کیا۔ کافی عرصے تک وہاں پر گلزار صاحب کام کرتے رہے۔ ایک دن ورکشاپ پر اس وقت کے مشہور فلم ڈائریکٹر بمل رائے اپنی گاڑی ٹھیک کرانے آئے۔ وہ گلزار صاحب سے ملے۔ کار ٹھیک کرانے کے دوران گلزار صاحب نے بمل رائے کو اپنی شاعری سنائی۔ بمل رائے گلزار صاحب کی شاعری سے کافی متاثر ہوئے اور اس نے گلزار صاحب کو اپنی بمبئی کا پتہ دیا اور اسے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ جب بھی بمبئی آئے تو وہ اس سے ضرور ملے۔ گلزار صاحب اس وقت بھی اپنے فارغ وقت میں نظمیں اور شعر و شاعری لکھا کرتے تھے۔ گلزار صاحب نے بمبئی جا کر بمل رائے سے کچھ سیکھنے کی ٹھان لی تھی اور اسی لیے وہ بمبئی جا کر بمل رائے کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کرنے لگے، جس کے بعد انہوں نے رشیکیش مکھرجی اور ہیمنت کمار کے اسسٹنٹ کے طور پر بھی کام کیا۔
جلد ہی گلزار صاحب فلم کے پروگریسو رائٹر ایسوسی ایشن کے ایک سرگرم رکن ہو گئے۔ ویسے تو گلزار صاحب نے اپنی فلمی کیریئر کا آغاز ومل رائے کے ساتھ 1961 میں اسسٹنٹ کے طور پر کیا تھا، لیکن گلزار صاحب نے اپنا پہلا نغمہ 1963 میں ریلیز ہونے والی ومل رائے کی فلم بننے کے لیے لکھا تھا۔ گانے کے بول تھے میرا گورا انگ لے لے۔ ویسے تو گلزار صاحب نے بے شمار فلموں کے گیت لکھے ہیں، لیکن ان کی فلمی شاعری دوسرے شاعروں سے بالکل ہی مختلف ہوتی ہے۔ ان کے گیت بہت ہی منفرد اور کمال کے ہوتے ہیں۔ 1971 میں انہوں نے فلم میرے اپنے کے ذریعے ڈائریکشن کے میدان میں بھی قدم رکھا۔ اس فلم کی کامیابی کے بعد انہوں نے کئی اور فلمیں ڈائریکٹ کی، جن میں کوشش، پریچے، اچانک، خوشبو، آندھی، موسم، کنارہ، کتاب، نمکین، انگور، اجازت، لباس، لیکن، ماچس، ہتوتو جیسی بلاک بسٹر فلموں کی ہدایت کاری گلزار صاحب نے دی۔ دوستو، گلزار صاحب ابتدا سے ہی نہ صرف اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کے حقوق، آزادی اور خود مختاری پر بات کرتے، بلکہ یہ سب انہوں نے اپنی فلموں میں بھی دکھایا۔ انہوں نے اپنی فلم میرے اپنے اور آندھی انہی طرز پر بنائی۔ فلم آندھی میں ہندوستانی سیاسی نظام کی تنقید کی گئی، اسی وجہ سے اس فلم پر کافی عرصے تک پابندی بھی لگائی گئی۔ گلزار صاحب نے زیادہ تر اپنی فلموں کے لیے ادب اور لٹریچر کی کہانیوں کا انتخاب کیا، جن کی مثالیں فلم انگور، شیکسپیئر کی کہانی کامیڈی آف ایررس، فلم موسم ایجے کرونس کے جوڈاس ٹری اور فلم پریچے ہالی ووڈ کی کلاسک فلم دی ساؤنڈ آف میوزک سے متاثر ہو کر بنائی گئی تھی۔ گلزار صاحب کی فنی کامیابی میں جہاں ان کی منفرد شاعری نے اہم کردار ادا کیا، وہیں پر میوزک ڈائریکٹر راہول دیو برمن نے بھی گلزار صاحب کی فنی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ گلزار صاحب اور راہول دیو برمن نے ساتھ کئی سپر ہٹ فلمی نغمے دیے، جن میں مسافر ہوں یارو، فلم پریچے، تیرے بغیر زندگی سے کوئی شکوہ تو نہیں، فلم آندھی، گر جائے گی، فلم خوشبو، میرا کچھ سامان، فلم اجازت، تجھ سے ناراض نہیں زندگی، فلم معصوم جیسے مختلف طرز کے نغمے دیے۔ سنجیو کمار، جتیندر اور جیا بہادری کی اداکاری کی کامیابی میں گلزار صاحب نے اہم کردار ادا کیا۔ گلزار صاحب نے فلموں کی ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ فلموں کے اسکرپٹ اور ڈائیلاگز بھی لکھے۔ انہوں نے 1977 میں فلم کتاب اور کنارہ کو نہ صرف ڈائریکٹ کیا، بلکہ ان دونوں فلموں کو گلزار صاحب نے ہی پروڈیوس بھی کیا۔ گلزار صاحب کو اب تک 11 مرتبہ فلم فیئر ایوارڈ اور 3 مرتبہ نیشنل فلم ایوارڈ دیا جا چکا ہے۔ 2009 میں گلزار صاحب نے فلم سلم ڈاگ ملینئر کے لیے نغمہ جے ہو لکھا، جس کو آسکر ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 2004 میں ہندوستان کے تیسرے بڑے شہری اعزاز پدما بھوشن سے بھی گلزار صاحب کو نوازا گیا۔ اردو زبان میں گلزار صاحب نے اپنی مختصر کہانیوں کی کتاب دعا لکھی، جس کو 2002 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ دنیا بھر میں ہندوستانی فلموں کے ذریعے ہندوستان کا سافٹ امیج دکھانے کے لیے گلزار صاحب کی جدوجہد کو ہندوستان نے تسلیم کیا، جس کے اعزاز میں گلزار صاحب کو فلم انڈسٹری کے اعلیٰ ترین اعزاز دادا صاحب پھالکے ایوارڈ بھی دیا گیا۔ گلزار صاحب کی نجی زندگی کی بات کریں تو گلزار صاحب نے 1972 میں اداکارہ راکی سے شادی کی تھی۔ شادی
کے وقت گلزار صاحب نے ایک شرط رکھی تھی کہ راکھی شادی کے بعد فلموں میں کام نہیں کرے گی۔ راکھی اس بات پر آمادہ تھی، لیکن وہ سمجھتی تھی کہ شادی کے بعد وہ اپنے پیار کے ذریعے گلزار صاحب کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دے گی، لیکن گلزار صاحب اپنا فیصلہ بدلنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ گلزار صاحب اپنی فلم آندھی کی شوٹنگ کشمیر میں کر رہے تھے۔ راکھی بھی گلزار صاحب کے ساتھ ہی تھی۔ فلم میں سنجیو کمار اور سچترا سین نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ فلم میں شوٹنگ کے دوران ایک رات سنجیو کمار نے شراب نوشی اتنی کی ہوئی تھی کہ وہ بالکل ہی ہوش میں نہیں تھے اور وہ اداکارہ سچترا سین کو زبردستی اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جا رہے تھے۔ سچترا سین سب کو مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران گلزار صاحب آگے بڑھ کر سنجیو کمار کے ہاتھ سے سچترا سین کو چھڑا کر اسے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ اس حادثے کے بعد گلزار صاحب نے راکھی کو فلموں میں کام کرنے سے سختی سے منع کیا، لیکن پھر بھی راکھی نے یش چوپڑا کی فلم کبھی کبھی میں کام کرنے کی حامی بھری، اور اسی فیصلے کے بعد گلزار صاحب نے راکھی کا ساتھ چھوڑ دیا اور پھر یہ دونوں الگ الگ رہنے لگے۔ اگرچہ گلزار صاحب نے راکھی کو طلاق نہیں دی، لیکن پھر بھی یہ دونوں آج تک الگ ہی رہ رہے ہیں۔ گلزار صاحب کی بیٹی میگھنا گلزار بھی بالی ووڈ ہندی انڈسٹری کی ایک مشہور فلم ڈائریکٹر ہے، جنہوں نے 10 کہانیاں، فی الحال راضی اور چپاک جیسی مختلف طرز کی فلمیں بنائی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں گلزار صاحب کی فنی اور نجی زندگی کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔